اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سید اماد گیلانی. آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی انگلش بک سے یونٹ نمبر 9 جو کہ فنٹاسٹک شو میکر ہے اس کو پڑھیں گے. دا فنٹاسٹک شو میکر جیسے کہ ٹائٹل سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک چپل بنانے والے کے بارے میں. شو میکر کا مطلب ہے چپل بنانے والا یا چپل ساز جسے ہم کہتے ہیں. فنٹاسٹک کا مطلب زبردست. تو یہ ایک زبردست چپل ساز کی کہانی ہے جسے وحید اللہ نے جو ہے وہ سمپلیفائی کیا ہے. تو اس کہانی میں کچھ پری ریڈنگ کویشچنز ہیں ہمارے پاس. اس میں پہلا ہے کہ واٹ آر دا تھنگس دیٹ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ بیفور بائنگ شوز. کہ وہ کون سی چیز ہوتی ہے, وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جوتا خریدنے سے پہلے. واٹ کائنڈ آف شوز ڈو یو لائک. آپ کو کس قسم کے جوتے پسند ہیں. اینڈ ویئر ڈو یو بائی یور شوز فرام. اور کہاں سے آپ اپنے جوتے جو ہیں وہ خریدتے ہیں. یہ 3 پری ریڈنگ کویشچنز ہیں جن کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں یہ ان کے جواب آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اچھا, اب یہ جو چیپٹر ہے یہ ایک بازار سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ایک جو سیٹنگ ہے اس کی وہ قصہ خوانی بازار ہے. اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے قصہ خوانی بازار دیکھا بھی ہوگا, گئے بھی ہوں گے. قصہ خوانی بازار جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے قصہ خوانی بازار ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ برسوں پہلے یہاں پر جو ٹریڈرز ہوتے تھے اور جو ٹریولرز ہوتے تھے وہ یہاں پر آتے تھے سامان خریدنے کے لیے, بیچنے کے لیے. تو یہاں پہ جب وہ آتے تھے, یہاں پہ وہ جب دن گزارتے تھے, کچھ وقت گزارتے تھے, تو یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ کہانیاں وغیرہ سناتے تھے. سٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی یہاں پہ, رومرز جو ہیں وہ سپریڈ ہوتی تھی یہاں پہ. تو اس چیز سے اس کا نام قصہ خوانی بازار پڑ گیا. اب یہاں پہ جو رائٹر ہے وہی اپنی کہانی سنا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی فرسٹ میٹ ہم. اب میٹ ہم کا مطلب ہے وہ کسی بندے سے ملا. آئی فرسٹ میٹ ہم ان مائی یوتھفل ڈیز ان دا ہولی منتھ آف رمضان وین مائی فادر ٹک می ٹو ہز شاپ فار آرڈرنگ اے پیئر آف نیو شوز فار دا کمنگ عید. اب وہ کہتا ہے کہ میری اس سے پہلی ملاقات, اس سے مطلب کس سے, وہ جو بندے کے بارے میں بتا رہے وہ آگے اس کو ریویل کرے گا. میری اس سے پہلی ملاقات اپنی نوجوانی کے دنوں میں رمضان کے مقدس مہینے میں اس وقت ہوئی جب میرے والد آنے والی عید کے لیے چپل بنوانے کے لیے مجھے اس کی دکان پر لے گئے. آرڈرنگ اے پیئر آف شوز مطلب یہ کہ چپل بنوانے کے لیے اس کی دکان پر لے گئے. ہز شاپ واز ان اے اسمال بٹ بزی اسٹریٹ آف قصہ خوانی بازار. اس کی جو دکان تھی وہ قصہ خوانی بازار کی ایک چھوٹی سی مگر مصروف گلی میں واقع تھی. A monstrous size black. monstrous کہتے ہیں بہت بڑی سائز, مطلب اس کو ہم لکھیں گے یہاں پہ دیو پیکر. ایک دیو پیکر قسم کی جو وہ تھی سائز کی پشاوری چپل اوور ہنگ آن دا فینٹ کلرڈ ووڈن ڈور آف ہز شاپ. اب کہتا ہے کہ اس کی دکان پہ ایک بہت بڑی دیو پیکر پشاور چپل جو ہے وہ لٹک رہی تھی اور اس کی دکان کے یہاں پہ فینٹ لکھا ہوا ہے, فینٹ کلرڈ ووڈن ڈور. فینٹ کلرڈ ووڈن ڈور کا ووڈن ڈور مطلب لکڑی کا دروازہ, اور فینٹ کلر کا مطلب ہے کہ مدھم سا جو رنگ ہوتا ہے, یا اس کی دکان کے پھیکے رنگ والے لکڑی کے دروازے پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاہ رنگ کی ایک دیو پیکر پشاوری چپل جو ہے وہ لٹک رہی تھی. The inside of the shop was as quiet and serene as that of a sacred holy place. دکان کا جو اندرونی حصہ تھا یا اس دکان کے اندر کا جو حصہ تھا وہ کسی مقدس مقام کی طرح خاموش اور پرسکون تھا. There were some old wooden stools and in the window some pair of shoes were visible. اب وہاں پر لکڑی کی کچھ پرانی جو ہے وہ تپائیاں رکھی ہوئی تھیں اور کھڑکی میں چپلوں کے چند جوڑے دکھائی دے رہے تھے. اب وہاں پہ چند جوڑے اس لیے دکھائی دے رہے تھے some pair of shoes کیونکہ یہ وہی جوڑے تھے جو کہ وہ آرڈر پہ بناتا تھا, اور اس کی دکان میں زیادہ تر جوڑے پہلے سے نہیں پڑے ہوتے تھے کیونکہ اس کو جو آرڈر ملتا تھا یہ وہی جوڑے بناتا تھا, اور جب تک اس کو لینے والے آ کے لیتے نہیں تھے یہ ان کو ویزیبل کرتا تھا. اس کے بعد a big smooth square shaped stone, a heavy wooden mallet, an awl and 3-legged anvil can be observed in the rights of the shop. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ جوتے بنانے میں استعمال کرتا تھا, مطلب یہ سارے اس کے اوزار ہیں جو جوتے بنانے میں استعمال کرتا. تو اس کی دکان میں دائیں طرف رائٹ سائڈ, اس کی دکان میں دائیں طرف ایک ہموار سطح والا مربع شکل کا پتھر, a big smooth square shaped stone. اس کی دکان میں دائیں طرف ایک ہموار سطح والا, یا اس کو آپ اسکوائر ہے تو مطلب اسکوائر جو اسٹرکچر چوکور بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ہموار سطح والا مربع شکل کا پتھر, a heavy wooden mallet, لکڑی کا ایک بھاری بھرکم ہتھوڑا. اب یہ وہ ہتھوڑا ہے جس کا جو اوپر ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی لکڑی کا ہوتا ہے کیونکہ یہ جوتے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو میلٹ ہے یہ وہ ہتھوڑا ہے جو لکڑی کا ہتھوڑا ہوتا ہے. اور an awl and 3-legged anvil, لکڑی کا ہتھوڑا ایک سوا
ہے ऑल मतलब वो सुआ जिससे वो सीते हैं, सुआ और 3 पाँव वाला संदान, ये 3 legged animal, ये वो स्टील का जो वो एक ऑब्जेक्ट्स होता है जिसके ऊपर वो चप्पल रखते हैं और उसको जो है वो हथौड़े से मारते हैं, उसके 3 पाँव से होते हैं, उसको संदान कहते हैं, और 3 पाँव वाला संदान देखे जा सकते हैं. The rest of the shop was as barren as desert. और डेजर्ट किसे कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को. दुकान का बाकी हिस्सा, या मतलब सहरा को कहा जाता है, दुकान का बाकी हिस्सा जो है किसी सहरा की तरह खाली था. बैरन, बंजर, मतलब दुकान में और कोई चीज़ ज़्यादा नहीं थी. He made only those pair of shoes that were ordered. वो सिर्फ वही चप्पल बनाता था जिनकी फरमाइश की जाती थी. ऑर्डर्ड मतलब फरमाइश की जाती थी. At the far end of wall of the shop was hanging a small signboard. और दुकान की दीवार के आखिरी किनारे पर एक तख्ती, साइन बोर्ड की छोटी सी तख्ती लटक रही थी, शोइंग जरीन गुल एंड ब्रदर्स. जरीन गुल एंड ब्रदर्स के नाम की तख्ती लटक रही थी या तख्ती आवेज़ा थी. अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑथर जो है वो एक दुकान का जिक्र कर रहा है जो कि जरीन गुल और उसके भाइयों की दुकान थी, और उसके वालिद साहब रमज़ान के महीने में इसको जरीन गुल की दुकान पर लेकर गए, और फिर उसने पूरे पैराग्राफ में जरीन गुल की दुकान का जो सेटिंग है वो सारी हमें बताई कि जरीन गुल की दुकान कहाँ पे थी, कैसी थी, दुकान के अंदर क्या था, और कौन सा जो है उसमें कौन से चप्पल लटक रहे थे, और उसमें जो एक बड़ा सा छोटा सा साइन बोर्ड था वो लटक रहा था जिसपे जरीन गुल एंड ब्रदर्स लिखा हुआ था. अब द शूज दैट जरीन गुल मेड नेवर फेल्ड टू फिट इन द फीट एंड दे लास्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्गर देन यूजुअल. अब क्या हुआ कि उसके बाद जो चप्पल जरीन गुल बनाता था वो पैरों के नाप से कभी छोटे बड़े नहीं होते थे. नेवर फेल्ड टू फिट इन द फीट, पैरों के नाप से कभी छोटे बड़े नहीं होते थे, और आम जूतों के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर कहीं ज़्यादा अरसा चलते थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लॉन्गर देन यूजुअल, और जो आम गैर मामूली तौर पे जो चप्पल हम देखते हैं आम जूतों के मुकाबले में गैर मामूली तौर पे कहीं ज़्यादा अरसा वो जूते जो चलते थे जो ये बनाता था. टू मेक शूज such shoes as he made seemed to me then and seems to me now mysterious and wonderful. अच्छा, ऐसे चप्पल जैसे कि वो बनाता था पहले भी अजीब व गरीब और हैरत अंगेज मालूम होते थे और अब भी होते हैं. ये ऑथर कह रहा है कि जो वो चप्पल वो बनाता था मुझे अजीब व गरीब और बड़े अजीब व गरीब और हैरत अंगेज मालूम होते थे और अब भी होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे साइज़ के बनाता था कि जो नाप है वो 1 इंच भी छोटा या बड़ा नहीं होता था, और वो बहुत ऐसा लगता था ये किसी मशीन पर डिज़ाइन किया गया, लेकिन वो हाथ से बनाता था. आई स्टिल रिमेंबर माई हेजिटेंट रिमार्क्स वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. हेजिटेंट रिमार्क्स, हेजिटेंट कहते हैं मतलब हिचकिचाना, कोई बात ओपनली ना कहना. तो वो कहता है कि मुझे अभी तक अपना हिचकिचाहट भरा वो जुमला याद है, मुझे अभी तक अपना हिचकिचाहट भरा वो जुमला याद है जो कि नौजवानी के दौर का पाँव मैंने आगे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था. स्ट्रेचिंग आउट का मतलब है आगे की तरफ बढ़ाना, यूथफुल फुट का मतलब है नौजवानी का पाँव. मतलब ये जब नौजवान था ये उसकी तरफ गया था तो इसने कहा कि मुझे अभी आज तक वो जुमला याद है जो मैंने हिचकिचाते हुए उसे कहा था, और जुमला कहते हुए मैंने अपना नौजवानी का जो पाँव है वो उसकी तरफ बढ़ाया था. और कहा क्या था इसने कि isn't it awfully hard to make shoes in such tough conditions. इस किस्म के सख्त हालात में चप्पल बनाना क्या इतना इंतहाई मुश्किल काम नहीं है. The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face and he answered, "It is an art." उसके मुस्कुराते चेहरे पर बल खाती झुर्रियाँ, serpentine wrinkles क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था तो उसके मुस्कुराते चेहरे पर बल खाती झुर्रियाँ एक जगह इकट्ठी हो गईं, और अब उसने जवाब दिया, ये एक फन है. It is an art. ये एक फन है. Zareen Gul remarks about shoes making and their suitability to different people were so authoritative and final that nobody dared reject them. Zareen Gul की मतलब यहाँ पे रिमार्क्स का मतलब मुशाहिदात, जो उसके मुशाहिदात थे, और suitability कहते हैं मौजूनियत को. अब चप्पल साजी और मुख्तलिफ लोगों के लिए उनकी मौजूनियत के बारे में ज़रीन गुल के मुशाहिदात अथॉरिटेटिव एंड फाइनल इस कदर मुस्तनिद और हतमी हुआ करते थे कि कोई भी उन्हें that nobody dared reject them कि कोई भी उन्हें रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता था. माई फादर, मेरे वालिद साहब, दो चीफ्टन ऑफ द एरिया, मेरे वालिद साहब जो इलाके के सरदार थे, वुड एक्सेप्ट हिज व्यूज़ अबाउट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज़ विद ब्रिस्क नॉट. मेरे वालिद साहब जो इलाके के सरदार थे किसी ख़ास किस्म के चप्पल के बारे में
اس کے خیالات کو فوراً ہاں میں سر ہلا کر قبول کر لیتے تھے. برسک ناٹ کہتے ہیں جلدی سے سر ہلانا, فوراً سر ہلانا, کسی بات کا مطلب اسبات میں سر ہلانا, ہاں میں سر ہلانا. It was not possible to go to him often because there was something in his shoes that was beyond the temporary. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بار بار جانا ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے جوتوں میں کچھ ایسا تھا جو عارضی پن سے ہٹ کے تھا. بیونڈ دا ٹیمپرری, عارضی پن سے ہٹ کر تھا. اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, دیٹ ڈیوریبلٹی واز اسٹچڈ ان ٹو دیم, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان میں پائیداری کی سلائی کی جاتی تھی. I cannot forget that day on which I had to say to him, زرین گل کاکا, my last pair of shoes makes a creaking sound, you know. اور میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب مجھے اس سے یہ کہنا پڑا کہ زرین گل کاکا, پتہ ہے میرے پچھلے چپلوں سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. creaking sound, چرچراہٹ کی آواز. He looked at me with strange looks as if expecting me to withdraw the statement and then said it shouldn't have creaked. اس نے عجیب نظروں سے کچھ اس طرح دیکھا جیسے اسے مجھ سے اپنا بیان واپس لینے کی توقع ہو, اور پھر کہنے لگا اس میں سے چرچراہٹ کی آواز نہیں آنی چاہیے تھی. It did, I'm afraid. It did, I'm afraid کا مطلب ہے یہاں پہ I'm afraid کا مطلب ہے مجھے افسوس ہے, مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہوا. I said with quivering tone. میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا. quivering tone, لرزتی ہوئی یا تھر تھراتی ہوئی. At that he lowered his eyes as if hunting for the memory of those pair of shoes. اور اس پر اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی جیسے کہ اس جوڑے کے بارے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو. And I really felt sorry that I mentioned this petty thing. Petty مطلب معمولی. I really felt sorry that I mentioned this petty thing. مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیونکہ میں نے ایک معمولی سی چیز کا ذکر کیا. Which looked to him so serious and grave. اور جس پر اس نے اس قدر سنجیدگی اور تشویش کا اظہار کیا. Send them back, he said. انہیں واپس بھیج دو, اس نے کہا. I will look at them. میں ان کا معائنہ کروں گا یا میں ان کا جائزہ لوں گا. Some shoes are bad from birth. کچھ جوتے شروع سے ہی خراب ہوتے ہیں. If I can do nothing with them, I will give back the amount you paid for them. اگر میں انہیں درست نہ کر سکا تو آپ نے اس کی جو قیمت ادا کی ہے میں اسے واپس کر دوں گا. Then I went abroad to pursue my higher studies and career and could not have the opportunity to meet Zarin Gul, the fantastic shoemaker, for several years. اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور اپنا مستقبل بنانے بیرون ملک چلا گیا یا ملک سے باہر چلا گیا, اور کئی سال تک بہترین چپل ساز زرین گل سے ملنے کا موقع نہ مل سکا. After several years, کئی سال بعد, I returned to Peshawar, میں پشاور واپس آیا, and the first shop I went to was my old friend زرین گل's. میں پشاور واپس آیا اور وہ پہلی دکان جہاں پر میں گیا وہ میرے پرانے دوست زرین گل کی تھی. I had left a man of 50. I came back to one of 65, worn and torn like an overused pair of shoes. اب یہ کہتا ہے کہ جب میں گیا تھا تو اس بندے کی عمر جو ہے وہ 50 برس کی تھی. جب میں واپس آیا تو وہ 65 برس کا تھا. اس سے اندازہ ہوا کہ جو آتھر ہے وہ 15 سال بعد جو ہے وہ واپس آیا ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں واپس آیا, میں ایک 50 سالہ شخص کو چھوڑ کر گیا تھا. جب میں واپس آیا تو ایک 65 سالہ شخص کو پایا جس کی حالت ایک ایسے بوسیدہ اور ابتر حالت والے چپلوں جیسی تھی جنہیں بے تحاشا استعمال کیا گیا ہو, یا مطلب وان اینڈ ٹان, پھٹا پرانا جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور عام لفظوں میں کہیں تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب واپس آیا تو 65 برس کا آدمی اس کے سامنے تھا اور جس کی جو حالت تھی وہ پھٹے پرانے ان چپلوں کی تھی جسے بہت زیادہ استعمال کیا جا چکا ہو. He shook his bony hand with me. bony مطلب ہڈیوں سے بھرا ہوا. اس نے ہڈیوں سے بھرا ہاتھ ملایا میرے ساتھ. But the grip of his hand was as tight as it was many years ago. لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی ہی مضبوط تھی جتنی کئی سال پہلے. At first he did not know me. پہلے تو اس نے مجھے نہیں پہچانا ہے. But when I got myself introduced, his brooded eyes sparkled with smile. پہلے تو اس نے مجھے نہیں پہچانا, لیکن جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس کی جو تفکرات سے بوجھل آنکھیں مسکراہٹ سے چمک اٹھی, اور اس نے کہا کہ ڈو یو وانٹ اینی شوز, ہی آسک, کیا آپ کو کوئی چپل چاہیے, اس نے پوچھا. آئی کین میک دیم کوئکلی بیکاز آئی ہیو پلینٹی آف فری ٹائم. میں وہ جلدی سے بنا دوں گا کیونکہ میرے پاس اچھا خاصا فارغ وقت ہے. دین ہی لکڈ ایٹ مائی برانڈیڈ شوز اینڈ سیڈ.
پھر اس کی نظر ایک مشہور کمپنی کے بنے ہوئے میرے چپلوں پہ پڑی اور کہنے لگا Those are not my shoes. یہ چپل تو میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں. His tone was not one of anger or of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze my blood. اور اس کا لہجہ غصے والا یا افسوس بھرا نہیں تھا اور نہ ہی اس میں تحقیر کا کوئی پہلو تھا, لیکن اس میں خاموشی سی کچھ ایسی بات تھی یا خاموش سی کچھ ایسی بات تھی جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا. میرا خون جو ہے جم گیا تھا. He put his hand down and pressed a finger on the place where my left shoes was not quite comfortable. اس نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور جوتے پر اس جگہ انگلی سے دبایا جہاں میرا پاؤں آرام دہ محسوس نہیں کر رہا تھا. It hurts you there, he said. اس نے کہا کہ اس نے پہلے تو وہ جگہ دبائی, اس جوتے پہ وہ جگہ دبائی جہاں پر میرا جو پاؤں ہے وہ مطلب آرام دہ محسوس نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ کا پاؤں اس جگہ دکھتا ہے یا آپ کو اس جگہ تکلیف ہوتی ہے. He said, اس نے کہا Do the big shoe making companies have no self-respect. اور پھر اس نے کہا کہ کیا جوتے بنانے والی بڑی بڑی کمپنیوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے. اب اس کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ اس کا پاؤں جو ہے وہ درد کر رہا ہوگا, تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ اس کا ایکسپیرینس تھا. اس نے جیسے ہی اس کے شوز کو دیکھا اور اس نے کہا کہ شوز میں یہ جو حصہ ہے یہ صحیح نہیں بنایا گیا ہوگا, اسی لیے اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ڈیفینیٹلی پہننے والے کو تکلیف ہوتی ہوگی. اینڈ دین ہی اسپوک. اچھا, یہ جو اس پورے چیپٹر میں یہ جو لائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈو دا بگ شو کمپنیز ہیو نو سیلف ریسپیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ کیا یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے, جوتے بنانے والی جو کمپنیاں. اینڈ دین ہی اسپوک بیٹرلی اگینسٹ دا بگ ملٹی نیشنلز دیٹ ہیو ایکسٹینڈیڈ دیئر ٹینٹیکلز ٹو دا شو میکنگ ٹریڈ. اور پھر وہ ان بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کی خلاف تلخ انداز میں بولنے لگا جنہوں نے اپنے پاؤں چپل سازی کے کاروبار تک پھیلا لیے تھے. ٹینٹیکلز مطلب ان کے پاؤں, برانچز, یہ سب کچھ. He told me how these companies had hired the craftsmen of shoe making trade. اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح ان کمپنیوں نے چپل سازی کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے کاریگروں کی خدمات کو کرائے پر حاصل کر لیا ہے. جو کرافٹ مین ہے مطلب یہ ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. These big firms use their hands, not their brain or experience. مطلب یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں نہ کہ دماغ و تجربہ. وہ اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں نہ کہ دماغ و تجربے سے فائدہ لیتے ہیں. I asked زرین گل کاکا why he didn't join these big firms if his trade was not doing well. اب یہاں پہ وہ زرین گل سے ایک کویشچن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ان کاروبار کو مطلب اگر اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا تو وہ ان بڑی کمپنیوں کے ساتھ منسلک کیوں نہیں ہو جاتا, وہ ان کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتا. تو اس نے کہا his reply was crisp and blunt. اس کا جو جواب تھا وہ دو ٹوک تھا, کرارا تھا اور روکھا سا تھا. اس نے کہا کہ I am an artist, میں ایک فنکار ہوں, not machine who will blindly follow their irrational and stupid dictations. اس نے کہا میں فنکار ہوں, مطلب یہاں پہ آپ فنکار بھی کہہ سکتے ہیں, کاریگر بھی کہہ سکتے ہیں. میں ایک کاریگر ہوں, کوئی مشین نہیں جو ان کے غیر منطقی اور احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لوں گا. They get it all, he continued, by advertisement, not by work. اور اس نے کہا یہ وہ سب حاصل کرتے ہیں, اس نے بات جاری رکھی, اشتہاروں سے نہ کہ کام کی خوبی سے. They took it away from us and presently we have no work. اور انہوں نے ہم سے یہ سب کچھ چھین لیا ہے اور فی الوقت ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. Looking at his crumpled leathered face, I saw things I had not noticed before. Bitter thing and bitter struggle. اس کے سوکھے چمڑے جیسے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ چیزیں بھی نظر آئیں جن کا پہلے میں نے کبھی جائزہ نہیں لیا تھا, اور وہ تھیں کوئی تلخ چیز اور تلخ جدوجہد. His face and voice made so deep an impression on me that during the next few minutes I ordered many pairs. اس کے چہرے اور آواز کا مجھ پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اگلے چند منٹوں میں میں نے اسے بہت سے چپل کے جوڑوں کا آرڈر دے دیا یا فرمائش کر دی. I wanted to make him advance payment but he refused, though he badly needed money, by saying, pay it when the shoes are ready to deliver. میں اسے پیشگی ادائیگی کرنا چاہتا تھا, پیشگی مطلب پہلے سے, لیکن باوجود اس کے کہ اسے رقم کی اشد ضرورت تھی اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ رقم اس وقت ادا کریں کہ جب جوتے تیار ہو جائیں. A week later, ایک ہفتے بعد, I came to where his shop had been.
میں وہاں آیا, اس جگہ آیا جہاں پہ اس کی دکان ہوا کرتی تھی. I was surprised to see that the monstrous sized black Peshawari chappal was no more hanging on the wooden door of his shop. مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ بڑی جسامت والی پشاوری چپل اب اس کی دکان کے لکڑی کے دروازے پر آویزہ نہیں تھی یا لٹکتی ہوئی نہیں نظر آئی اس کو. A big size signboard displaying the name of a famous shoe brand was hanging on his shop. ایک بڑا سائن بورڈ لٹک رہا تھا جس پر جوتے بنانے والی مشہور کمپنی کا نام درج تھا. I went in and said, میں اندر گیا اور کہا, زرین گل کاکا؟ No sir, a smartly dressed young man replied. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. زرین گل کاکا نہیں ہے جناب, ایک چست لباس پہنے یا عمدہ لباس پہنے نوجوان نے جواب دیا, وہ نہیں ہے, لیکن ہم کوئی بھی کام کرنے میں خوشی محسوس کریں گے, یہ دکان ہم نے لے لی ہے. Yes, yes, I said, but where is زرین گل کاکا؟ اچھا اچھا, میں نے کہا, لیکن زرین گل کاکا کہاں ہیں؟ Oh, he answered, dead. Oh, افسوس, اس نے جواب دیا, وہ فوت ہو گیا ہے. Dead؟ اب یہاں پہ وہ حیران ہو رہا ہے. Dead? But I have to receive the shoes that I ordered last week. فوت ہو گیا ہے, لیکن میں تو وہ جوتے لینے آیا تھا جن کی میں نے پچھلے ہفتے فرمائش کی تھی. Ah, he said, poor old man, starved himself. اس نے کہا کہ افسوس, وہ بیچارہ بوڑھا آدمی فاقوں سے مر گیا. فاقوں کا مطلب starve himself مطلب بھوک کی وجہ سے مر گیا. اس کے پاس کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ sufficient خوراک نہیں تھی. slow starvation, the doctor called it. اور اس نے کہا کہ دھیرے دھیرے فاقہ زدگی, ڈاکٹر کچھ ایسا ہی کہتے تھے. He never gave himself time to eat, never had a penny in the house. اس نے کہا کہ اس کے پاس کبھی بھی سکون سے اس نے کبھی کھانا نہیں کھایا, اس کو کبھی سکون سے کھانا نصیب نہیں ہوا, اس کے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی. And all went in rent and leather, سب کچھ کرائے اور چمڑے کی مد میں خرچ ہو جاتا تھا. As I was coming back with heavy heart, the words of Zareen Gul, the fantastic shoemaker, was tinkling in my mind. Do the big shoemaking companies have no self-respect? اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کی دکان سے ایک بوجھل دل کے ساتھ, ایک بھاری دل کے ساتھ واپس آ رہا تھا, تو ناباغ روزگار چپل بنانے والے زرین گل کے الفاظ میرے دماغ میں جھنجھنا رہے تھے. کیا جوتے بنانے والی بڑی کمپنیوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ اور یہ جو سینٹینس ہے یہ بار بار اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ آ رہا تھا. جو یہ زبردست چپل ساز تھا, اس کی جو الفاظ ہیں وہ اس کے دماغ میں جھنجھنا رہے تھے, بار اس ٹنکلنگ کہتے ہیں جھنجھنانے کو, اور بار یہ الفاظ جو اس کے مائنڈ میں ہیں وہ جھنجھنا رہے تھے کہ کیا یہ بڑی جو جوتے بنانے والی کمپنیاں ہیں, کیا ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ جو چیپٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور یہاں سے ہم نے اس چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا کہ جتنی بھی جو بڑی کمپنیز ہیں, جتنے بڑے جو برانڈز ہیں, ان کی وجہ سے جو یہ چھوٹے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. چھوٹے لوگوں کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ جن کا کوئی اتنا فیمس برانڈ نہیں ہے, اتنا بڑا فیمس نام نہیں ہوتا ان کا, یہ اپنی دکانوں میں جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے کام کو اس لیے توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے برانڈز ہیں صرف یہی جو چیزیں بناتے ہیں, جو پروڈکٹس بناتے ہیں وہ ریلائبل ہوں گے. ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ان کی جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو دکانیں ہیں یہی اس قابل نہیں کہ یہاں پر جایا جا سکے, نہ کہ پھر ان کے ہم بنائے ہوئے چیزوں کو بھی پہنیں. ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, لیکن اصل میں جو وہ بڑی دکانوں میں بھی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی انہی کے ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں, لیکن ہم خوشی وہاں سے جا کے لیتے ہیں اور اس میں ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی دکان سے جو ہے وہ پروڈکٹ خریدا ہے, جوتا خریدا ہے, کچھ بھی ہے, تو اس میں ہم فخر بھی فیل کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ بالکل اچھی ہوگی کیونکہ ہم نے مہنگے داموں اس کو لیا ہے, ایکسپینسو لیا ہے. یہاں پر ہم ٹوٹلی غلط ہوتے ہیں. So this was all about the fantastic shoemaker. I hope you have got it. Thank you very much.